رسول کی برکت سے تمام ضرورت کے کام وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے لیکن سنت کے مطابق کھائیں گے تو عبادت بن جائے گا، پانی پینا ہماری ضرورت ہے لیکن سنت کے مطابق پئیں گے تو عبادت بن جائے گا، سونا سراسر کھونا ہے، سونا تو ایک ٹائم ضائع کرنا ہے نا، لیکن یہ بھی اگر سنت کے مطابق ہو تو یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ سوتے تھے اور دائیں کروٹ پر سوتے تھے اور دائیں رخسار کے نیچے دایاں دست مبارک رکھ کر سوتے تھے۔ اگر اس طرح سے اور پھر دعا پڑھنی، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ پڑھ کر سوئے اور جب صبح اٹھے تو پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے کو، ماڈرن ہونے کو، فیشنیبل ہونے کو اپنے لیے بڑی عزت کی بات سمجھتا ہے، حالانکہ یہ جانتا نہیں ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا، ماڈرن ہونا، فیشنیبل ہونا یہ دنیا کی باتیں ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، قبر میں بھی عزت ملے گی، حشر میں بھی عزت ملے گی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو مسلمان کا کام یہ ہے، امتی کا کام یہ ہے کہ اپنے ہر کام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو سامنے رکھیں۔ یعنی باپ ہے تو یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت فرمائی، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر سربراہ مملکت ہے تو دیکھیں ریاست مدینہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سربراہی فرمائی۔ اگر کمانڈر ان چیف ہے، سپہ سالار ہے تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کی قیادت کیسے فرمائی۔ اگر اولاد ہے تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا۔ یعنی والدین میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تو پہلے ہی پردہ فرما گئے، لیکن یہ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ ان سے ملاقات کی روایتیں موجود ہیں اور ان سے جو اکرام اور احترام کیا۔ اسی طرح بیٹیوں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا، تو حضرت زینب، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت رقیہ ام کلثوم کے والد کو دیکھیں کہ ان کا اسوہ حسنہ کیسا تھا۔ اگر خطیب ہے تو دیکھیں مسجد نبوی کے خطیب کا رتبہ کیا تھا، امام ہے تو دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کیسے فرمائی ہے۔ اچھا کاروبار ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بزنس فرمایا ہے۔ یعنی ہر شعبہ زندگی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ایک نمونہ موجود ہے اور ہر مسلمان کو اس نمونے کو فالو کرنا چاہیے۔ یہی مسلمان کی معراج ہے، یہی مسلمان کا اعزاز ہے، یہی مسلمان کا فخر ہے۔ اور جب کوئی کہے کہ یار تم تو پرانی باتیں کر رہے ہو تو اسے یہ جواب دینا چاہیے کہ تو نازاں ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے۔ ارے مرد تو وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، یعنی مرد وہ ہے جس کے اندر ول پاور ہو اور وہ مخالفت کو برداشت کرنا جانتا ہو۔ یہ کیا ہوا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ تو عام آدمیوں کا وتیرہ ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی قوت ارادی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے، اور اس معاملے میں اگر کوئی ملامت بھی کرتا ہے تو اس ملامت کو برداشت کرے۔ ایسے تو حضور کی سنت کی برکت سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی ہی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے لحاظ سے میں چند سنتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے میں بھی ہمارے لیے ایک اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا ارادہ فرمایا تو دست مبارک دھوئے، دست مبارک دھو لیے۔ تو اس طرح یہ بھی سنت ہے کہ جب کھانا کھائیں تو ہاتھ دھو لینے چاہیے اور کلی کر لینی چاہیے، اسے کھانے کا وضو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جو کھانے کے اول اور آخر میں یہ کھانے کا وضو کر لے، فقر اور تنگ دستی اس سے دور ہو جائے گی۔ اب اللہ بہتر جانتا اس میں کیا حکمت ہے، لیکن یہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ آج کل یہ کوئی اینکر تو بیان ہی نہیں کرتا کہ بھئی غربت کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ ساروں نے یہی بات پکڑی ہوئی ہے کہ IMF امداد دے گا تو پھر غربت دور ہوگی پاکستان کی۔ تو یہ طریقے بیان کریں جس میں غربت کا حل موجود ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے۔ اچھا پھر دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانے سے پہلے دست مبارک دھوئے تو تولیے سے خشک نہیں کیے،
بعد میں دھوئے تو تولیے سے خشک کیے۔ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ پہلے دھوئے تو خشک کر لیے تولیے سے، بعد میں دھوئے تو خشک نہیں، پہلے دھوئے تو خشک نہیں کیے، بعد میں دھوئے تو خشک کر لیے۔ آج سائنس بتا رہی ہے بیکٹیریا ہر چیز پر، وائرس ہے، فلاں بیماری کا وائرس، فلاں بیماری کا بیکٹیریا، جی یہ آج سائنس بتا رہی ہے 1400 سال پہلے جب کسی کو نہ بیکٹیریا کا پتہ تھا نہ وائرس کا پتہ تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک صرف ایسے نچوڑے ہیں لیکن ٹاول سے خشک نہیں کیے۔ کیوں؟ آج سائنس بتا دی کہ ہر چیز پر بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، جب اسے خشک کرے گا پھر کھانا کھائے گا تو وہی وائرس اس کے اندر جا کے انفیکشن کر دیں گے، تو جب معدے سے سارے جسم میں انفیکشن منتقل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ جو ہے یہ سرجن سے پوچھیں جو آپریشن کرتے ہیں، وہ بھی جب ہاتھ دھوتے ہیں تو آپریشن کے بعد سے پہلے کسی کپڑے سے خشک نہیں کرتے۔ میرے بھائی جو ہیں وہ MBBS کے بعد اینستھیزیا کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ بھی اس بات میں، اینستھیزیا تو ہر اس پہ آپریشن میں ضروری ہوتا ہے نا، تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کے بعد اس کو وہ اینٹی سیپٹک پاؤڈر سے خشک تو کر سکتے ہیں لیکن کسی کپڑے سے خشک نہیں کرتے۔ کیوں کہ اس کو لگ جائیں گے جراثیم اور پھر وہی مریض کے اندر منتقل ہو کے انفیکشن کا سبب بنیں گے۔ یہاں پہ سائنس آج پہنچی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ 1400 سال پہلے سے ارشاد فرما دیا۔ اللہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، کہ ساری دنیا اول تا آخر گھوم آؤ تمہیں پناہ در مصطفیٰ پر ملے گی۔ یہ سبق ہے۔ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کتنی حکمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ کس سے کھائیں؟ یعنی دیکھو کتنا پیارا طریقہ ہے کہ کتنا سسٹمیٹک انداز ہے کہ طہارت کے لیے بایاں ہاتھ مختص کیا اسلام نے، اور کھانا کھانے کے لیے اور پانی پینے کے لیے اور لینے دینے کے لیے دایاں ہاتھ مقرر کیا۔ یعنی کسی کو کچھ دینا ہے تو سنت کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے لیں، اور لینا ہے تو دائیں ہاتھ سے لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھائیں، پانی پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے غلام اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ غلام لڑکے کو کہتے ہیں عربی میں، غلام کا ایک مطلب کیا ہے؟ لڑکا۔ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کس سے کھاؤ؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے والا حصہ، یعنی اگر اکٹھے کھا رہے ہو کسی ایک برتن میں تو اس میں ادب یہ ہے، آداب طعام میں سے، کہ ہر جگہ نہ ہاتھ مارے، جو اپنے سامنے والا حصہ ہے اسی میں صرف ہاتھ چلائیں، یہ ایک مشترکہ برتن۔ لیکن اگر جو برتن ہے جو ہے وہ اپنا انفرادی ہے، ذاتی ہے، ایک ہی برتن میں کھا رہا ہے تو اس میں جہاں چاہے ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن جب اجتماعی طور پر کھانا کھایا جا رہا ہو تو اس میں صرف اپنے سامنے والے حصے میں سے کھانا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹیکیٹ بتایا اپنے ربیب، اپنے سوتیلے بیٹے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اکثر تبلیغ فرماتے رہتے تھے کھانے کے جو ایٹیکیٹس ہیں نا، کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاؤ کہ یاد دلانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو اس کو کہتے رہنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کو سب سے پہلے جو آداب بتانے چاہیے وہ کھانے کے آداب ہے، کیونکہ بچہ ہر چیز کو کھانے والی چیز سمجھتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے بچے کو جو سکھانے والی چیز ہے وہ کھانے کے اور پانی پینے کے آداب ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ اس کو پتہ چلے کھانا کیسے کھانا چاہیے۔ جیسے آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سوتیلے بیٹے کو کھانے کے آداب بتائے کہ اس طرح سے کھانا کھانا ہے۔ آپ اکثر جو ہے کھانے کے آداب بتایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کھانا تناول فرما رہے تھے تو ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تنبیہ فرمائی کہ بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو اپنی انسلٹ محسوس کیا کہ مجھے سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں کہہ دیں، ٹھیک ہے نا جی۔
تو اس نے یہ بہانہ بنا دیا، لیم ایکسکیوز کیا کہ جی میرا دایاں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ جھوٹ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی غیب دان ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی کر رہا ہے جی۔ آپ نے اچھا تمہارا دایاں ہاتھ نہیں اٹھتا تو پھر نہ ہی اٹھے، اگر میرے سامنے کہہ رہے دایاں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے تو پھر نہ ہی اٹھے۔ تو روایت میں لکھا ہے کہ اس شخص نے جھوٹ بولا تھا، پھر مرنے تک اس کا کبھی دایاں ہاتھ اٹھا نہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ تو اس لیے اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہوا، اور یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں ہاتھ سے کھانے پر کتنا جو ہے اس بات کا شوق تھا کہ میرے امتی دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں اور بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں، نہ ہی پانی پئیں، ٹھیک ہے نا جی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھوک رکھ کر کھانا کھاتے تھے، بھوک رکھ کر۔ یہ سنت جو ہے اب چھوٹ دی جا رہی، جس کی وجہ سے بیماریاں استقبال کر رہی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ ٹربل، ان سب بیماریوں کی بنیادی وجہ بہت زیادہ ٹھوس کر کھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھائے اور بھوک رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دے۔ جو ایسا کر لے گا وہ کبھی بیماری نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص نے جو ہے مطب کھولا مدینہ منورہ میں، تو 6 مہینے بعد اس نے پھر اجازت رخصت کی مانگی کہ میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تو تم واپس جانے لگے ہو؟ اس نے کہا جی کوئی مریض ہی نہیں آیا، کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا اس کا سبب میں تمہیں بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہوا ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور بھوک رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دو، اس وجہ سے کوئی بندہ بیمار ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ تو حضرات محترم ایسی بہت سی باتیں کھانا کھانے کے حوالے سے جو اسلام نے اور سنت نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن اب وقت چونکہ تنگ دامانی کی طرف جا رہا ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ہاں ایک بات یہ کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاک چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے سے نعمت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی حدیث پاک میں کہ شکر ادا کر کے اپنی نعمتوں کو محفوظ کر لو۔ جو شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمت محفوظ ہو جاتی ہے بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ بات جو ذکر ہے اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں، تو یہ بات یعنی پاک چیزیں کھاؤ۔ وہ پاک چیزیں ایک تو وہ جو اسلام کا فلسفہ ہے حلال و حرام کا کہ مطلب ہے خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، وہ نہ ہو، پاک چیزیں ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاک ذریعے سے حاصل کی گئی ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ حرام کمائی سے جو چیز حاصل ہوگی وہ پاک نہیں رہے گی، حالانکہ فی الحقیقت پاک ہے، دودھ ہے اور چیزیں ہیں، پاک ہے نا، لیکن اگر وہ ناپاک ذرائع سے حاصل کی گئی ہے، غلط کمائی سے حاصل کی گئی، وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ کتنا پیارا یہ جامع لفظ ہے، تو یہ بات ہماری دی ہوئی پاک چیزیں کھاؤ۔ اور آج دیکھو زمانہ، پھر میں نے ابھی اخبار میں پڑھا کہ یورپ میں جو فیکٹریاں شراب بناتی تھیں انہوں نے جوس بنانے شروع کر دیے۔ مجھے اس خبر نے بڑا سرخی نے اپنی طرف کھینچا، کشش کی، تو میں نے اس کی تفصیل پڑھی بھی۔ کیوں؟ یہ تو ہمارا فلسفہ ہے نا کہ شراب حرام ہے، کل مسکرین حرام، بلکہ ہر نشہ ور چیز حرام ہے، یہ تو اسلام کا دیا ہوا فلسفہ ہے۔ تو یورپ میں وہ فیکٹریاں جوس کیوں بنانے لگ گئی ہیں؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یورپ کے لوگوں کو شراب کے طبی نقصانات کا جب پتہ چلا ہے کہ اس کے یہ جسم پر غلط اثرات پڑتے ہیں، تو انہوں نے شراب پینا چھوڑ دیے، تو فیکٹریوں کی کمائی بند ہو گئی، انہوں نے بجائے شراب کے جوس بنانے شروع کر دیے۔ جی پھر کے تیری راہ پہ آ جائیں گے گمراہ، محبوب خلائق تیرا در ہو کے رہے گا۔ مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ وہ جو لوگ اس شراب خانہ خراب کے بانی ہیں وہ پلٹ رہے ہیں کہ نہیں بھئی اس میں تو بڑی جسم کے لیے اور صحت کے لیے بڑی ہارمفل چیزیں ہیں، لہذا اس نقصان دہ چیز سے نجات حاصل کرو۔ تو فیکٹریاں بجائے شراب بنانے کے وہ جوس بنانے لگ گئی ہیں۔ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے، کیسا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جس نے 1400 سال پہلے اس خانہ خراب کو حرام ہی کر دیا ہے کہ یہ ہر خبائث کی جو جڑ ہے، الخبائث روایت میں کہا گیا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں پاک چیزیں پاک ذریعے سے حاصل کرنے کی توفیق دے، کھانے کی توفیق دے۔ آئندہ جمعے بھی انشاءاللہ اس موضوع کنٹینیو کریں گے۔ واخر